अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंशाअल्लाह आज हम हयात सैयदना उमर फ़ारूक से तीसरा पार्ट करेंगे और उम्मीद है कि ये भी आप लोगों को पसंद आएगा और इससे इंशाअल्लाह आप लोगों की इल्म और अमल में इजाफ़ा होगा। हमने उनके बारे में पढ़ा कि उन्होंने कबूल इस्लाम कैसे किया। मुख्तसरन पढ़ा था कि इस वक्त उनकी उम्र 27 साल थी और आप सबको पता है, इसलिए बहुत तेज़ी से गुजरेंगे कि उनकी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया था और फिर हज़रत उमर को लगता था कि चूँकि वो ख़ानदानी आदमी थे और उनको लगता था कि ख़ानदानों को मिल के रहना चाहिए, और जब उनको पता चला कि इस्लाम का जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत दे रहे हैं, इस्लाम की जो दावत आ रही है उसमें लोग डिवाइड हो रहे हैं, ख़ानदान टूट रहे हैं, बच्चे अलग हो रहे हैं, बड़े अलग हो रहे हैं, भाई भाई से जुदा हो रहे हैं। तो एक दिन ऐसे ही उनको गुस्सा आया ना, उन्होंने कहा, और तकरीबन उस वक्त जैसे छठा साल आ गया था ना नबूवत का, 6 साल हो चुके थे। तो उन्होंने कहा बहुत हो गया ना, मैं जाके नौजुबिल्ला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़िस्सा ही ख़त्म कर देता हूँ। तो वो उनको शहीद करने के इरादे से निकले और बीच में फिर उनके एक साहबी निकले जिनको समझ आया कि ये नौजुबिल्ला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद ना कर दें। तो उन्होंने कहा पहले अपने घर की खबर लो ना। तो उन्होंने कहा वो क्या हुआ? तो कहने लगे जो अपने घर जाके, तो अपने घर गए, यानी अपनी अपनी बहन के घर। तो उनको घर वहाँ से कुरान पढ़ने की आवाज़ आई, तो उन्होंने बहन की को थोड़ा सा मारा और बहन का खून निकला, तो फिर उनको थोड़ा सा बुरा भी लगा। तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ तुम क्या पढ़ रही थी ना। तो उस वक्त एक सहाबी जो है हज़रत अरत थे, या मुझे एग्जैक्टली हज़रत अम्मार थे शायद ना, मुझे याद नहीं एग्जैक्टली, वो उनको कुरान पढ़ा रहे थे ना, और कुरान के कुछ सफ़े थे, सूरह ताहा की आयत थी। तो वो उन्होंने छुपा लिया था ना। लेकिन जब हज़रत उमर ने अपनी बहन से कहा कि हज़रत बहन जो कि फ़ातिमा बिनत ख़त्ताब थी, उनकी जो बहन थी, उनसे कहा कि तुम बताओ क्या पढ़ रही थी। तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम पाक नहीं होगे मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। यहाँ से हमें ये भी समझ आता है ना कि हालांकि भाई थे और इतने बहादुर भाई और जितने जैसे गुस्वर भाई भी थे, और लेकिन उन्होंने उसके सामने ये नहीं कि फ़ौरन दे दिया। उन्होंने कहा जो चीज़ नेसेसरी है कि जो पाक की ज़रूरी है कुरान पढ़ने के लिए, तो उन्होंने अपने भाई से कहा पाक साफ़ हो गया, और तो उनके भाई पाक साफ़ होकर आए। फिर उन्होंने सूरह ताहा की आयत सुनाई, तो उन्होंने कहा मुझे जाना है, और उसी तरह तलवार लेके गए। तो हज़रत हमज़ा 3 दिन पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे हज़रत उमर से। तो हज़रत हमज़ा ने जब देखा इन लोग छुप के दारुल अरक़म में होते थे ना, तो वहाँ से उन्होंने देखा हज़रत उमर नंगी तलवार लेकर आ रहे हैं। तो हज़रत हमज़ा ने कहा कि आने दो, किसी साहबी ने बताया कि आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा आने दो, अगर ये गलत इरादे से आए तो वापस नहीं जाएगा। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा उनको आने दो। और फिर जो है किसी सहाबी ने कहा कि मैंने सुना था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कल ही दुआ की है कि अबू जहल, उसका बिना उमर बिन हिशाम था ना, या फिर उमर बिन ख़त्ताब में से जो तुझको ज़्यादा पसंद है, अल्लाह ताला उसको इस्लाम कबूल करवा दे और इस्लाम को उससे तक़वियत दे। तो हज़रत उमर शायद अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब थे, और तो अल्लाह ताला ने उनको इस्लाम के लिए चुन लिया। और इस तरह फिर आके उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बैत कर लिया। और जब इस्लाम कबूल कर लिया तो उन्होंने फ़ौरन ये कहा कि हम जो है दब के नमाज़ नहीं पढ़ेंगे, हम काबा में जाएंगे। और काबा में जाके जो है 2 सफ़े निकली दारुल क़म से, एक हज़रत हमज़ा लीड कर रहे थे और एक हज़रत उमर। उन्होंने जाके वहाँ नमाज़ पढ़ी, और जिसके बाद जो है वहाँ पे लोगों ने उनको बहुत जैसे मारा पीटा, लेकिन वो लोग नमाज़ पढ़ के निकले ना। तो पहली जो नमाज़ पढ़ी गई थी वो फिर हज़रत उमर के इस्लाम लाने के बाद गई थी ना। और हमने ये भी पढ़ा था ना लास्ट टाइम कि उनको इतना शौक़ था इज़हार इस्लाम का कि जब इस्लाम कबूल किया तो लोगों को बताते थे मैं इस्लाम कबूल किया है। इवन ये कि जब वो हिजरत के लिए जा रहे थे तब भी उन्होंने कहा था ना कि जो है किसी को जिसको अपनी बीवियों को बेवा करवाना हो, या जिसको अपने बच्चों को यतीम करवाना हो, या जिस माँ को अपने बेटे को रोना है वो अपने बेटे को भेजे ना। मैं कल हिजरत करने चल रहा हूँ, आए कोई मुझे रोक ले। तो किसी को हिम्मत नहीं उनको रोकने की, और वो इसी तरह बहादुरी के साथ हिजरत पे चले गए। और फिर जो है फिर हज़रत अबू बकर ख़लीफ़ा बने, फिर 2.5 साल तकरीबन हज़रत अबू बकर की खिलाफत रही। उसके बाद जो है उसको हज़रत अबू बकर ने असाइन किया हज़रत उमर को, जिस पे कुछ लोगों ने कहा भी कि वो बहुत सख्त हैं। तो हज़रत अबू बकर ने कहा कि नहीं, खिलाफत उनको नरम कर देगी। और हम देखते हैं वो कितने नरम हो गए थे ना। इतने वाक़यात हैं उनके नरम दिली के, उनकी जो है आवाम से मोहब्बत की कि जब कहत हुआ था तो उन्होंने 2 सालन खाना छोड़ दिया था। लोगों को लगा कि ये कमज़ोरी से, और बिल्कुल मिनिमम खाना खाते थे कि जब तक हर एक को खाना नहीं मिलेगा मैं यही खाऊंगा।
اور پھر ہم نے وہ بھی پڑھا کہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیا تھا کہ ان کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جو ہے ابو لولو فیروز نے جو ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے جو ہے، اور یہ سب کو آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جب اس نے حضرت عمر کو جو شہید کیا تھا تو اس سے پہلے یہ ان کا جو ہے ایک جو ہے کیا نام تھا ان کا، مغیرہ بن شعبہ کا غلام تھا نا وہ ابو لولو فیروز، تو اس کو لگتا تھا کہ وہ اس سے زیادہ پیسے لیتے ہیں، تو وہ اس سے کچھ دنوں پہلے حضرت عمر کے پاس آیا، اس نے بتایا کہ اس زمانے میں لوگ جو ہے نا کچھ پیسے لے کے غلاموں کو کہہ دیتے تھے کہ تم آزاد ہو، تم ہر جو بھی کماؤ گے وہ ایوری ڈے یا ہر مہینے اتنے پیسے دے دیا کرنا۔ تو جو عمر بن شعبہ جو تھے، جو اس کے وہ تھے مالک تھے ابو لولو فیروز کے، انہوں نے کہا کہ تم 2 درہم روزانہ دیا کرو کیونکہ تم کو بہت کام آتا ہے۔ تو جب وہ پھر اس نے آ کے حضرت عمر سے شکایت کی تھی نا کہ مجھ سے وہ بہت زیادہ پیسے لیتے ہیں، تو حضرت عمر نے کہا تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگا میں نجار ہوں، بڑھی کا کام کرتا ہوں، لوہے کا کام بھی کرتا ہوں، یہ کام بھی کرتا ہوں وہ۔ تو انہوں نے کہا جب تم اتنے ماہر آدمی ہو تو تمہارے لیے 2 درہم دینا روز کا مشکل نہیں ہے نا۔ تو پھر انہوں نے کہا اچھا تم بڑھی ہو، تو کہنے لگا ہاں، تو کہنے لگے میرے لیے ایک پنچکی بنا دو نا، پنچکی وہ جو ہوا کھینچتی ہے نا، ہوا کو لاتی ہے، دیکھا ہوگا آپ نے اکثر جب ٹریول کیا ہو تو اس نے کہا میں ایسی پنچکی بناؤں گا کہ تم کو دنیا دیکھے گی۔ اور حضرت عمر کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ دھمکی دے رہا ہے، تو انہوں نے کہا یہ آدمی مجھے دھمکی دے کے گیا ہے نا، لیکن ظاہر ہے صرف دھمکی دینے سے تو اسلام میں یہ نہیں ہے نا کہ پکڑ لیا جاتا ہے، اور انہوں نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اور پھر اس کے بعد جب اس نے حضرت عمر کو شہید کیا، حضرت عمر کے پیٹ میں مارا، تو ان کی جو حضرت عمر کی بیٹی تھی حضرت حفصہ، اس سے بولی تم نے کیا کیا نا، جب وہ نماز میں ہی شامل تھیں، تو کہنے لگا کہ تیرا باپ بچے گا نہیں، میں نے اس خنجر کو 2-3 دن تک زہر میں ڈالا ہے نا۔ اور پھر خود ہی جب لوگوں نے اس کو پکڑ لیا تو پھر وہ خود ہی اس نے اپنے آپ کو خنجر مار کے ہلاک ہو گیا نا۔ اور ہم نے یہ پڑھا کہ حضرت عمر کو جب پتہ چلا کہ میں نے ان کو جس نے قتل کیا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے میرا کوئی قاتل ایسا نہیں ہے جس نے سجدہ کیا ہوا ہوگا نا، الحمدللہ مجھے کسی عرب نے بھی قتل نہیں کیا، یعنی ان کو یہ بات سمجھ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی مسلمان ان کو قتل کرتا۔ پھر ان کے شہادت کے بارے ہم نے پڑھا کہ جو ہے ان کو جو ہے ایک تو یہ ہے کہ بدھ کے دن زخمی ہوئے تھے، اور جمعرات کے دن 27 ذی الحجہ کو دفن کیا گیا تھا۔ پھر آپ کو جو آپ کی تکفین ہوئی، کفن وغیرہ ہوا، تو سیدنا عبداللہ بن عمر جو ان کے بیٹے تھے انہوں نے آپ کو غسل دیا اور 3 کپڑوں میں دفن دیا۔ اور جو آپ کی نماز جنازہ تھی وہ سیدنا صہیب رومی نے مسجد نبوی میں پڑھائی تھی، اور آپ کی عمر 63 تھی، سیم ایگزیکٹلی وہی عمر تھی جو حضرت ابو بکر کا تھی اور حضرت عمر کی تھی نا۔ اچھا اس کے بعد آپ کو تدفین کہا گیا کہ آپ کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے جو حجرہ تھا اس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں، یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دفن ہوئے، پھر جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو انہوں نے اجازت لی تھی وہ ہوئے، اور پھر حضرت عمر نے نا۔ اچھا سیدہ عائشہ نے خواب دیکھا تھا، تو ان کا جو خواب ہے وہ جو ہے صحیح حدیث کے ساتھ الحاکم میں ہے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے حجرے میں 3 چاند اترے ہیں۔ میں نے اس بارے میں سیدنا ابو بکر صدیق سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا عائشہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو تیرے گھر میں قرہ اس کی 3 افضل ترین شخصیات دفن ہوں گی۔ اور جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کو دفن کر دیا گیا تو سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا عائشہ یہ تیرے چاندوں میں سب سے عظمت والا چاند ہے۔ اور پھر جب حضرت عمر کو جب زخمی کر دیا تھا ابو لولو فیروز نے، تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کو بلایا اور ان سے کہا کہ جاؤ حضرت عائشہ سے پوچھ کر آؤ کہ کیا میں اس جگہ پہ اپنے دوستوں کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت دیتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ نا حضرت عمر کی درخواست ہے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہوں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی لیکن میں اپنے اوپر حضرت عمر کو فوقیت دیتی ہوں، تو ٹھیک ہے حضرت عمر دفن ہو سکتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے آ کے خوشی خوشی بتا دی کہ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی کہ آپ ان کے حجرے میں دفن ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر کا انصاف اور عدل دیکھے تو انہوں نے کہا ابھی تو میں امیر المومنین ہوں، ہو سکتا ہے میری وجہ سے ان کو برا لگا ہو انکار کرتے ہوئے، لیکن جب میرا انتقال ہو جائے
تو میرا جنازہ لے کر جانا اور پھر دوبارہ اجازت لینا، اور اس وقت یہ نہیں کہنا امیر المومنین، اس وقت کہنا کہ عمر آپ کے حجرے میں دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر نے یہی کیا اور پھر وہاں پہنچے اور پھر پوچھا تو حضرت عائشہ نے کہا اجازت ہے، پھر حضرت عائشہ اپنے حجرے سے نکل گئیں اور پھر اسی میں رہتی تھیں، وہ 3 قبر تھیں اور وہیں رہتی تھیں، اور پہلے جب تک حضرت عمر وہاں دفن نہیں ہوئے تھے تو حضرت عائشہ اپنا حجاب کا، ظاہر ہے ایک ان کے والد کی قبر تھی، ایک ان کے شوہر کی، تو لیکن جب حضرت عمر وہاں دفن ہوئے تو وہ بہت احتیاط سے ہر وقت حجاب میں نا ہر وقت اپنا کور رہتی تھیں کہ حضرت عمر کی وہاں پہ قبر ہے۔ پھر جب ہم فضائل کی بات کریں حضرت عمر کی، کہ جو ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا نا کہ مردوں میں آپ کو سب سے بڑھ کے کون عزیز ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ ابو بکر کے بعد آپ کو کون سب سے زیادہ عزیز ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا عمر، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ اور یہ بھی ایک اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میں کسی کو اپنے بعد خلیفہ بناتا تو یقیناً ابو بکر اور عمر میں سے کسی کو بناتا۔ اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پرانی امتوں میں یا پرانے جو گزشتہ لوگ گزر چکے ہیں ان میں لوگوں کو الہام ہوا کرتا تھا، تو میری امت میں اگر کسی کو الہام ہوتا تو وہ عمر بن خطاب کو ہوتا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ ان کے بیٹے تھے ان سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے وہ پیا یہاں تک کہ اس کی سرابی میں نے ناخنوں سے نکلتی ہوئی محسوس کی، پھر میں نے بچا ہوا عمر کو دیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، یہاں تک یعنی کہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا علم ٹرانسفر کیا حضرت عمر میں۔ ایک اور صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے بھی آپ کو ان کی فضیلت کا پتہ چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب کی حالت میں جنت میں داخل ہوا، پھر میں نے ایک سفید رنگ کا خوبصورت محل دیکھا جس کے صحن میں ایک لڑکی ہے، میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کس کا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا یہ محل سیدنا عمر بن خطاب کا ہے، میں اس میں داخل ہونے کا ارادہ کر رہا تھا کہ تاکہ اس کو دیکھ سکوں، لیکن مجھے عمر تیری غیرت یاد آ گئی۔ یہ سن کر سیدنا عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا بھلا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ یعنی ان کو لگا کہ حضرت عمر کو اتنی غیرت ہے کہ ان کو اچھا لگے نہ لگے کہ وہ ان کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو مخاطب کرتے کہا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس راستے سے بھی تجھے شیطان ملتا ہے وہ تجھ سے ڈر کے اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ اور ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ ان 10 لوگوں میں تھے جن کی زندگی میں ہی ان کو جنت کی بشارت دی گئی تھی۔